بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان کی زندگی کے کئی پہلو ہیں اور کسی بھی ایک پہلو کا مکمل احاطہ کسی ایک گفتگو میں ممکن نہیں ہے۔ مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان اپنی شخصیت میں ایک ادارہ کی حیثیت رکھتے تھے، اور وہ نہ صرف سیاست اور سیاست کی باریک بینیوں سے، سیاسی مسائل سے واقفیت رکھتے تھے، بلکہ ایک جہادی تحریک کے بانی کے طور پر جہاد کے بنیادی اصولوں سے مکمل واقفیت بھی رکھتے تھے۔ اور جو 15 ماہ کا جو جہاد ہے نا 1947 کا، اس جہاد میں انہوں نے ان اصولوں پر مکمل عمل بھی کیا۔ اور اگر اس 22 سالہ نوجوان کے اس کردار کو دیکھیں تو اللہ پاک کا خاص فضل اور کرم مجاہد اول کی شخصیت پہ تھا کہ انہوں نے ہندو اور سکھوں کو جو لڑ نہیں رہے تھے، جو غیر مسلح تھے، ان کی حفاظت کو یقینی بنایا، ان کے بچوں کو، ان کی خواتین کو محفوظ مقاموں پر منتقل کیا، اور پھر جب تک وہ یہاں سے مقبوضہ جموں و کشمیر نہیں چلے گئے یا ہندوستان نہیں چلے گئے، ان کی مکمل حفاظت، مکمل دیکھ بھال کا بھی انتظام کیا۔ پھر اس 22 ماہ کے جہاد کے دوران مجاہد اول نے کسی غیر مسلح شخص کو، کسی کی پراپرٹی کو، کسی کے مال کو جو غیر مسلم یہاں تھے، ان کو نقصان نہیں پہنچانے دیا۔ تو جو جہاد کا بنیادی اصول جو اسلام نے وضع کیا، اس اصولوں کی پاسداری کی، اور آج جو دنیا میں جو کہا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل ہیومنٹیرین لا ہے، جو جنگ میں جو بنیادی اصول مد نظر رکھے جاتے ہیں، مجاہد اول نے اس وقت ان اصولوں کو مد نظر رکھا جس کو آج مہذب دنیا جو ہے وہ بھول چکی ہے، ان اصولوں کا خیال نہیں رکھ رہی، ان کا اس وقت بھی انہوں نے خیال رکھا۔ پھر مجاہد اول نے آزاد کشمیر میں نوجوانوں کی فکری تربیت کی، اور نظریہ علاقے پاکستان پر نہ صرف کاربند رہے بلکہ اس نظریے کے فروغ کے لیے نوجوانوں کے لیے تربیتی نشستوں کا اہتمام کرتے تھے، اور جب بھی مجاہد اول گفتگو فرماتے تھے تو وہ اس نظریے کے تمام بنیادی پہلوؤں، اس کا مستقبل، اور کیوں کشمیر بنے گا پاکستان، یا نظریہ علاقے پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کے لیے ضروری ہے، اس پر وہ گفتگو کرتے تھے۔ اور ان کی شخصیت میں جو اخلاق، ان کا مہمان نوازی، عفو و درگزر، یہ ایسے پہلو ہیں کہ جو بہت کم، اور پھر سیاست میں اخلاقیات جس کی آج کمی ہو رہی ہے، اس کا ہمیشہ مجاہد اول نے خیال رکھا۔ کبھی اپنے کسی سیاسی مخالف کو انتہائی جن سے سیاسی اختلاف بھی رہا، ان کے بارے میں بھی کبھی کوئی ایسی گفتگو مجاہد اول نے نہیں فرمائی، اور اگر کوئی فرض کیا ان کے کسی جلسہ میں، ان کے کسی پارٹی کے میٹنگ میں اگر کوئی ایسی گفتگو کرنا چاہتا تھا تو مجاہد اول اس کو سختی سے روک لیتے تھے۔ پھر مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب کا جو ایک بڑا پن تھا، کبھی بھی وہ حکومت میں آ کے اس چیز کو وہ مد نظر نہیں رکھتے تھے کہ یہ شخص جو ہے وہ میرا ووٹر تھا، سپورٹر تھا، نہیں تھا، کس علاقے سے ہے، کس برادری سے ہے، کس کانسٹیچوئنسی سے ہے۔ وہ کوشش کرتے تھے کہ جو بھی ان کے پاس آتا تھا اس کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ان کا جو جس چیز سے سب سے زیادہ مجاہد اول کو خوشی ملتی تھی وہ یہ تھا کہ جب کوئی بھی ایسا بے بس شخص ان کے پاس آتا تھا یا ان کو علم ہوتا تھا تو اس کی جب وہ مدد فرماتے تھے تو وہ سب سے زیادہ ان کے لیے تسکین کا پہلو ہوتا تھا۔ اور ہمہ وقت وہ جو حکومت میں ہوں، حکومت میں نہ ہوں، ہمہ وقت کوشش کرتے تھے کہ سفید پوش لوگوں کی، مستحق لوگوں کی مدد کی جائے، یا اپنے جو ساتھی تھے ان سے ان کی مدد کروائی جائے۔ پھر مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب نے آزاد کشمیر میں 3 جو بنیادی جو اصول تھے، اسلام کے ساتھ وابستگی، تحریک آزادی کشمیر اور نظریہ علاقے پاکستان، ان کے تینوں کے ساتھ ان کی وابستگی صرف نعروں کی حد تک یا تقاریر
تقریب کی حد تک نہیں تھی، بلکہ ان کے لیے انہوں نے عملی اقدامات اپنے ادوار میں بھی کیے، اور ادوار حکومت کے علاوہ بھی جب جہاں پہ نظریاتی ضرورت تھی یا نظریاتی تقریب کاری کا مقابلہ کرنا تھا، اس کا بھرپور انہوں نے مقابلہ کیا۔ آج بھی اگر آپ 1989 کے وہ جو مہاجرین، اس کے بعد آنے والے مہاجرین یا مجاہدین جو اس وقت کے مجاہدین تھے، اگر ان سے گفتگو کریں تو ہر شخص مجاہد اول کی جو ہے وہ عزت اور احترام سے ان کا نام لیتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے جب یہ لوگ وہاں سے ہجرت کر کے آ رہے تھے تو مجاہد اول نے ایک میزبان کا ہمیشہ کردار ادا کیا۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے وہ ہمہ وقت جو ہے وہ سرگرم عمل رہتے تھے، مجاہدین کے اور مہاجرین کے مسائل کا خیال رکھتے تھے، ان کو یکسو کرتے تھے، ان کو بلاتے تھے، ان کی بات سنتے تھے، اور یہ مجاہد اول کی شخصیت کا ایک پہلو تھا۔ تو جب ہم مجاہد اول کی برسی بناتے ہیں یا مجاہد اول کا ذکر کرتے ہیں یا اپنے آپ کو یہ کہلاتے ہیں کہ ہم نے ان سے کچھ سیکھا یا سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ ان کے اوصاف جو میکسیمم اگر ہم نہیں کر سکتے، جو منیمم کر سکتے ہیں وہی ہم اڈاپٹ کر لیں۔ ہم اپنے اندر سے بغض، حسد، کینہ پروری، انتقام اور جو غیر اخلاقی رویے، ان کو ختم کریں، تو نہ صرف یہ ہمارے لیے، ہماری شخصیت کے لیے بہتر ہوگا، بلکہ آزاد کشمیر کے لیے، آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی، اور ہمارے سارے معاشرے کے استحکام کے لیے، اور معاشرے میں جو محبت ہے اس کو پھیلانے میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ بہت شکریہ۔